إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار گناہوں کے باوجود ایک صحیح زندگی عطا فرمائی ہے، اور گناہوں کے باوجود وہ گناہوں کو ہمارے معاف فرماتا ہے۔ معزز ساتھیوں، اس کے بعد درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے جتنا دین اللہ نے نبی کے حوالے کیا انہوں نے امت کے حوالے امانت کے ساتھ کر دیا۔ معزز ساتھیوں، مسنون خطبے کے بعد میں نے سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی، میں اس آیت کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے، ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلا رہا دار السلام کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کس کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی ہدایت میں جسے چاہتا ہوں اسے نہیں ملتی، آپ جسے چاہتے ہیں اسے نہیں ملتی۔ قرآن کی آیت نمبر 25 سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ پیغمبر کے باپ کو ہدایت نہیں ملے، پیغمبر کے چچا کو ہدایت نہ ملے، یہودی کے بیٹے کو ہدایت مل جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بول رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحاجک بہا عند اللہ، اللہ کے پاس میں تمہارے لیے جھگڑا کروں گا۔ اور نہیں پڑھتے چچا، نہیں پڑھتے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اپنے باپ پر محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، باپ نہیں پڑھتا کلمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر بیٹے پہ محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، بیٹا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اور ایک یہودی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں آ کر خدمت کرنے والا ایک لڑکا بیمار پڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو جی، اور وہ بیٹا باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کیا کروں؟ تو باپ بیٹے سے کہتا ہے اطیع محمد کی اطاعت کر لو۔ سبحان اللہ، وہ وقت میں اللہ جسے چاہے ہدی الیہ، مولوی صاحبوں کے بچے خراب ہو سکتے ہیں اور نارمل لوگوں کے بچے بہت اونچے جا سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے تمہاری کوئی نماز ہدایت کی دعا کے بغیر نہ ہو،
اہدنس، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی نہیں، تمہاری کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں بھیک ہے، دعا ہے ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ معزز دوستوں، پہلا جو ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا آج میرا جمعہ کا عنوان ہے، اور وہ ٹکڑا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے دارالسلام کی طرف۔ آپ کو معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کو جنہیں معلوم نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، دارالسلام سلامتی والا گھر، یہ جنت کا ایک نام ہے، جنت کا نام ہے یہ دارالسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اللہ یدعو الی دار السلام۔ اس سے پہلے کی ایک آیت پڑھ کر، یہ آیت پڑھیے نا، معنی بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے اوپر کی جو آیت ہے 24ویں نمبر کی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی مثال دی، انما مثل الحیات الدنیا، ایسے ہی جملہ ہے، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال یہ ہے۔ کیا مثال ہے؟ کمائی انزلناہ من السماء، وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا ہے، فاختلط به نبات الارض، وہ پانی جب زمین میں ملتا ہے مٹی کے ساتھ تو پھر وہاں سے پودے اگتے ہیں، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، ایسے پودے اگتے ہیں کہ لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، مما یاکل الناس والانعام۔ اس کے بعد کا جملہ غور سے سنیے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین اچھی طریقے سے خوبصورت ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، دیکھیں تو نظر آتا ہے کتنا خوبصورت منظر ہے، اچانک وہ زمین پہ کوئی ایسی چیز آتی ہے، ساری کی ساری زمین چٹیل میدان ہو جاتی ہے، کأن لم تغن بالامس، گویا کل کچھ تھا ہی نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کی یہی مثال ہے، ایسے جیتا ہے، ایسی عمارتیں بناتا ہے، ایسی دولت کا خزانہ بناتا ہے، اچانک موت آ کر اسے لے کر چلی جاتی ہے اور دنیا سے ایسے نکل جاتا ہے گویا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں یہاں پر۔ اللہ اکبر، کأن لم تغن بالامس، کچھ لے جاؤ نہیں لے جاؤ، یہ جملہ اللہ کا، یہ جملہ قرآن مجید کا، یہ جملہ سورہ یونس آیت نمبر 24 کا، یہ جملہ ایسے روانہ ہو جاتے ہیں دنیا، ایسے چھوڑ دیتے ہیں دنیا گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم يتفکرون، ہم یہ ہماری نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے غور و فکر کریں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے بعد میرے بھائیوں یہ آیت موجود ہے، اللہ یدعو الی دار السلام۔ اس دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑی چاہت کے ساتھ گھر بناتے ہیں مگر رہنے سے پہلے مر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دولت کے انبار ہیں مگر اس سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتے، بعد میں آنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی مثال اللہ نے دی اور اللہ نے ہمیں ترغیب دلائی۔ ابن کثیر کا جملہ دو کتنا اچھا ہے، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے دار السلام کی طرف۔ اس کا معنی ابن کثیر ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، لما ذکر اللہ تعالی الدنیا، جب اللہ نے دنیا کا ذکر کیا، وسرعات زوالها، اور اس کا وہ کتنا جلدی چلی جاتی ہے دنیا، کیسے ختم ہو جاتی ہے دنیا۔ سبحان اللہ، غور کرو میرے بھائیوں، غور کرو۔ ابھی جمعہ کو آنے سے پہلے ایک ماں اپنے بچے کو میرے پاس لے کر آئی، 8 سال کا بچہ ہے، مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اور زیادہ ایڈریس نہیں دوں گا ورنہ آپ نے کہا کہ تقریباً ان کو جانتا ہے۔ کہا اچانک بچہ بیمار ہوا، لے کر گئے، پتا چلا سینے میں سوراخ ہے۔ جب وہ چلی گئی ماں، اس کی دادی آئی، اس نے مجھ سے کہا 2 بیٹے، دونوں کی یہی حالت ہے، دونوں کی ہی حالت ہے، اللہ وہ بچوں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ اچانک پتا چلتا ہے یہ بیماری ہے، تم 3 مہینے کے مہمان۔ مسجد الرحمانی میں ایک نوجوان کسی کو خون دینے کے لیے گیا، جب میں نیا نیا آیا تھا، ایک دم ہٹا کٹا نوجوان، ڈاکٹر نے کہا تم 3-4 مہینے کے مہمان ہو اس لیے کہ تمہیں بلڈ کینسر ہے، تم خون نہیں دے سکتے۔ میں نے اس کی جنازے کی نماز میں نے پڑھائی، نوجوان +2 کا بچہ ہے، +2 کا بچہ۔ یہ دنیا اتنی ہی ہے، بڑی چاہت سے تم بناؤ گے، بڑی چاہت سے اسے سنوارو گے، دیکھنے میں اچھا لگے گا، جھٹکے میں ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اور ایسے چلے جاؤ گے کبھی تھے ہی نہیں یہاں پر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کتنا اچھا جملہ ہے ابن کثیر کا، اللہ نے جب دنیا کا تذکرہ کیا، وسرعات زوالها، اور دنیا کے ختم ہونے کا تذکرہ کیا، رغب فی الجنہ، جنت کی ترغیب دلائی، آؤ جی جنت کی طرف، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ جنت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ رغب فی الجنہ ودعا الیہا، اللہ بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف، وسماها دار السلام،
اور اللہ نے نام رکھا ہے جنت کا دارالسلام. اللہ اکبر. اللہ نے کیا نام رکھا ہے جنت کا؟ دارالسلام. اس کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا گھر. جی کوئی ٹینشن نہیں، ہر ٹینشن سے سلامتی. دنیا میں جب تک رہو گے ٹینشن رہے گا. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا رحمہ اللہ آپ آرام کب کرو گے؟ کہا جب پہلا قدم جنت میں پڑے گا انشاءاللہ. اس وقت تک ہمیں محنت کرنا ہے. آرام کب کرو گے؟ پہلا قدم جب جنت میں پڑے گا. السلام، میں نے وہ جملے نوٹ کیے، السلام من الآفات والنقائص والنکبات، ہر بیماری سے سلامتی، ہر پریشانی سے سلامتی، ہر دکھ ہر درد سے سلامتی. وہ جو گھر ہے اس کا نام ہے جنت. اللہ اکبر. میں یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے بھیک مانگتا ہوں. دعا سے بھی بڑا جملہ ہے نا. میں فقیر ہوں اور وہ غنی ہے. ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ وہ دارالسلام میں ہمیں داخل عطا فرما. اللہ اس جنت میں ہمارا داخل عطا فرما. گزشتہ جمعہ جنت کا شوق میں نے اسی موضوع پر جمعہ دیا. میں نے کچھ باتیں کہی، کچھ باتیں میری رہ گئی، کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میری رہ گئی. میں چاہتا ہوں کہ اس جمعہ کے اندر میں اسے مکمل کروں. جنت اور جہنم، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. جس کا بھی ایمان یوم آخرت پر ہے اس کا یہ ایمان ہو کہ جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود، اب موجود ہے، اس وقت موجود ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور یہ بھی بات ہے، علماء نے لکھا ہے جب جنت کا ذکر سامنے سے گزرتا ہے مومن وہ ہے جس کے سینے میں شوق ہونا چاہیے. اللہ جنت کا جب تذکرہ گزرتا ہے، میں نے 4 مثالیں گزشتہ جمعہ بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جنت کا ذکر گزرتا تو سبحان اللہ کھڑے ہو کر دعا کرتے. نماز پڑھتے پڑھتے دعا کرتے، اللہم اجعلنی من اہلہا، اللہم اجعلنی من اہلہا، اے اللہ مجھے جنتیوں میں بنا دے. اس کا معنی ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم اجعلنی من اہلہا. جی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے. کبھی اللہ کے نبی یہ بھی دعا کرتے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا، یہ شوق ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، نبی دعا مانگ رہے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی کہا، ابو بکر صدیق کے سامنے مثال آئی 8 دروازوں کی. کہا کوئی ہے اللہ کے نبی 8 میں بھی داخلہ ملے گا؟ کہا تم رہو گے. ابو بکر شوق ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان کے سامنے تذکرہ آیا، کون ہے جی جو کنواں خرید کر دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. انہوں نے کنواں خرید کر دے دیا. میں نے یہ بھی کہا گزشتہ جمعہ، ایک عورت جو گر جاتی تھی مرگی کی بیماری میں، اس نے آ کر نبی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ جگہ گر جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. نبی نے ان کے سامنے 2 آپشن رکھی. کہا کہ اگر تم چاہتی ہو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں شفا دے گا. اگر تم چاہتی ہو ان صبرتی ولک الجنہ، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر صبر کر لیتی ہو اس بیماری پر تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی. سبحان اللہ. کسی بھائی نے مجھ سے سوال کیا کیا صرف اس عورت کے لیے ہے یا پھر کوئی بھی بیمار اگر صبر کر لیتا ہے اس کے لیے فضیلت موجود ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کوئی بھی بیمار اگر صبر کرتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے. الحمدللہ. جی اس عورت نے کیا کہا آپ میں کہا رت بھی جانتا ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لیتی ہوں مجھے جنت چاہیے. ہاں ایک درخواست اس بہن نے کیا، اللہ میری بچیوں کو، ہمارے بیویوں کو اللہ ہمارے امہات المؤمنین کو ان کے جیسا بنائے. بڑی اچھی درخواست. میں نے 10 بار کہا ہوگا اے میرے نبی جب میں بے ہوش ہوتی ہوں میرا کپڑا اڑ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری بے ہوشی میں میرے پردے کا خیال رکھے، کبھی زندگی میں میرا پردہ خراب نہ ہو. ایک بھائی نے مسجد رحمانی میں 15-20 سال پہلے مجھ سے ایک جملہ کہا. آپ جیسے ایک بھائی نے، فرق دیکھو مولوی صاحب کیسا ہے، وہ صحابہ تھے بے ہوشی میں بھی پردے کا خیال رکھتے تھے. آج کی عورتیں ہیں جو ہوش میں بھی بے پردہ ہیں. سبحان اللہ. بڑی اچھی لگی بات مجھے ان کی، بڑی اچھی لگی بات ان کی. جی پردہ، سبحان اللہ کتنا خیال انہوں نے رکھا ہے. یہ 4 مثالوں کے بعد 2 مثالیں مجھے ابھی آپ کے سامنے دے کر، جب ذکر چلتا ہے جنت کا اللہ سے دعا کر لو. پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے، اللہ قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ، میرا جملہ غور سے سنو، ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہماری اولاد کے ساتھ اللہ جنت دے دے. ہے قرآن میں ہے، یہ سورہ طور میں ہے یہ آیت کریمہ. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بچے بھی ایمان لائے، دونوں ایمان لائے. کیا جملہ ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کے بچے بھی ایمان میں ان کی اتباع کیے. الحقنا بهم ذریتهم،
ہم ان دونوں کو جنت میں ملا کے رکھیں گے. اللہ اکبر. وما علتناہم من عملہم من شیء. ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کسی کے ساتھ نقصان بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے, بیٹا بڑا نیک ہے, باپ اتنا نیک نہیں ہے, کیسے اللہ ملائے گا؟ جی باپ اتنا نیک نہیں ہے, کیا بیٹے کو باپ کے ساتھ ملا؟ نہیں. اللہ کی رحمت یہ ہے اونچے درجے والے کے ساتھ نیچے والے کو ملا دے. کتنی بڑی بات ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کے بچے بڑے بڑے علماء ہیں, اللہ کے ولی ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ باپ کو بھی اللہ ملا دے گا ان کے ساتھ. کیا کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا جملہ ہے. اللہ اکبر. اس قرآن کی آیت کی روشنی میں بناؤ اپنے بچوں کو, بناؤ. ہم نہیں پڑھ سکے, ہم حافظ نہیں ہو سکے, ہم نے دینی علم حاصل نہیں کیا, ہماری عمریں گزر گئی ہیں. انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بنائیں گے, بچوں کا بھی وقت گزر چکا ہے, ہمارے پوتروں کو بنائیں گے, ہمارے نواسوں کو بنائیں گے. اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے نیت تو کرو, انشاءاللہ نیت پر اللہ ثواب دینے والا ہے. کتنی بڑی بات ہے جنت کے تعلق سے میرے بھائیوں. دو مثالیں میں دے کر, جنت میں داخلے کے لیے اسباب کیا ہیں. صرف جنت میں خواہش نہیں کرنا ہے, شوق نہیں ہے, عمل بھی کرنا ہے. اس کے لیے کیا اسباب ہیں, مختصر سے وقت میں اہم اسباب آپ کے سامنے گنا کر اس جمعہ کے خطبے کو میں ختم کر لیتا ہوں. دو مثالیں میرے دل کے بڑی قریب ہیں, آپ بھی جانتے ہیں مگر اس ناحیے سے کبھی نہیں سوچے ہوں گے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عکاشہ. آج الحمدللہ میں ان لوگوں کا جزائے خیر بولتا ہوں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو یہ نام رکھ رہے ہیں. ورنہ تو صحابہ کے نام کیا ہیں ہمارے ذہن سے اترتے چلے جاتے تھے. نام رکھنے سے نام تازہ ہوتا ہے. ایک ایسا نام صحابی کا جو کوئی نہیں رکھتے ہیں, اگر ہم رکھتے ہیں تو لوگ پکارتے نا کیا بھی کس کا نام رکھے ہیں. ہاں یہ جنتی عورت کا نام میں نے رکھا ہے جو صحیح بخاری سے میں نے لیا ہے. رمیسہ ایک نام ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا, لوگوں کو معلوم نہیں. جنتی عورت, سبحان اللہ, کیسے کیسے اچھے نام ہیں. جی اس میں سے ایک نام یہ ہے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, عرضت علی الامم, قیامت کا دن ہوگا, میرے سامنے امتوں کو پیش کیا جائے گا. میرے سامنے عرضت علی الامم. کیسا ہے, ایک نبی ایسے رہیں گے کوئی امتی نہیں. کیا جملہ ہے, ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا, محنت کر کر کے چلے گئے نبی دنیا سے. ایک نبی ایسے بھی رہیں گے صرف 2 آدمی کلمہ پڑھے پوری زندگی میں. والنبی ومعہ رجلان, ایک نبی بہت چھوٹی سی جماعت. پھر میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑی جماعت, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ افق کو چھی رہی ہے. افق سمجھتے ہیں, ایسا لگتا ہے اگر خالی میدان رہے آسمان اور زمین مل جا رہے ہیں. اتنی بڑی جماعت, میں کہوں گا یہ میری قوم ہے, یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا جائے گا نہیں یہ موسیٰ کی قوم ہے. سبحان اللہ, تمہاری قوم تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ میں میرے نبی نے ایک جملہ کہا حدیث جنت کے بارے میں, میں عربی میں پڑھتا ہوں. وَمَا هُمْ سَبْعُونَ أَلْفٍ. شاید اس مسجد میں کوئی بچہ ایسا ہوگا جسے یہ حدیث نہیں معلوم ہے. وہ لوگوں میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. جی الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. میرے نبی نے کہا وَمَا هُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. 70,000 لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے. اللہ اکبر, یہ جنت میں چلے جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں جی ان سے بڑا وی آئی پی دنیا میں نہیں ہے, ان سے بڑا وی آئی پی دنیا میں نہیں ہے. وی آئی پی کا معنی کیا, ویری امپورٹنٹ پرسن, وی آئی پی. جتنے بھی لگانا ہے لگا لو. ارے جسے حساب ہی نہیں, جسے عذاب ہی نہیں, ڈائریکٹ جنت مل جائے, اس سے بڑا وی آئی پی دنیا میں کون ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کہے, کبھی کبھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے مولوی صاحب تمہیں سوالات بہت کرتے ہیں, کبھی کبھی تمہیں جمعہ میں بھی سوالات کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی بولے, کون ہے نہیں بولے, اٹھ کے چلے گئے, مجلس چھوڑ کے اٹھ کر چلے گئے. حدیث میں جملہ ایسا آتا ہے ثم نہض فدخل منزلہ, مسجد میں حدیث بتائی اٹھ کر گھر کو چلے گئے. ایسا ہونا چاہیے کبھی کبھی. جی ہاں 100 علماء ہیں کام کر رہے ہیں, دعات ہیں, ایک کو تو اس پہ عمل کرنے کا موقع دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے, فدخل منزلہ. اب صحابہ بات کر رہے ہیں, وہ کون بھائی, ایک ایک صحابی ایک ایک بات بول رہے ہیں. الذین ولدوا فی الاسلام, جو مسلمان ہو کر پیدا ہوئے, کبھی شرک نہیں کیے. الذین صحبوا رسول اللہ, جو نبی کے صحابہ. الگ الگ باتیں آ رہی ہیں. بعد میں پھر اللہ کے نبی آئے صلی اللہ. ٹائم دو, گیپ دو, بیچ میں تھوڑا سا وقت دو, سوچنے کا موقع دو. یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی آئے اور آپ نے آ کر کہا تم جو باتیں کر رہے تھے نا, سنو یہ لوگ ہیں,
جن کو عذاب بھی نہیں حساب بھی نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو جس غور سے سن رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے. جمعہ میں ہم آ کے بیٹھے ہیں, شوق ہے ہمارے اندر جنت کا. اللہ مجھے اور آپ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے. سبحان اللہ. نبی نے کہا الذین لا یسترقون, یہ پہلا جملہ نبی کا. دوسروں سے رقیے کے لیے کبھی بولتے نہیں. سمجھے آپ, غور سے سنو. ہم الذین لا یسترقون, وہ لوگ ہیں جو بار بار لوگوں سے نہیں بولتے آؤ مولوی صاحب دعا پڑھو, آؤ مولوی صاحب رقیہ پڑھو, آؤ مولوی صاحب بچے, نہیں بولتے. وہ اگر بیمار ہیں تو علاج کراتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھو. اگر بیمار ہیں, اچھے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, مولوی صاحب کو گھر میں دعوت دیے ہیں, جیسے ہی دعوت ہو گئی بچے کو سامنے لے کر آ گئے, اچھا بچہ ہے, نہیں, ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار رقیہ نہیں کراتے اور بولتے نہیں رقیہ کرو بول کر. اللہ اکبر. اللہ ہمارا ایمان مضبوط بنائے. سبحان اللہ. بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کیسا کرنا مولوی صاحب. آپ خود سیکھو جی, آپ خود پڑھو. سورہ فاتحہ کسے نہیں یاد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کس کو نہیں یاد ہے؟ قل اعوذ برب الناس کسے یاد نہیں ہے؟ خود پڑھو آپ لوگ, یہ سب سے افضل ہے. دوسرا ولا یتطیرون, کیا بات ہے جی ہاں, کسی کو منحوس نہیں سمجھتے. 70,000 لوگوں میں آنا چاہتے ہو نا, آج کس کی صورت دیکھ کر اٹھا کے کبھی زندگی میں نہیں بولتے. یہ مہینہ خراب چل رہا ہے, کبھی زندگی میں نہیں بولتے. یہ گھر کو جب سے گئے ہیں ہمارے لیے آفتیں پریشانیاں ہیں, کبھی زندگی میں نہیں بولتے. اس لڑکی سے جب سے میں نے نکاح کیا ہے ہمارے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں, کبھی زندگی میں نہیں. کسی چیز کو منحوس نہیں. سامنے سے بلی چلی گئی تو بھی جاتے ہیں, سامنے سے کتا چلا گیا تو بھی جاتے ہیں. کبھی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے, بدفعلی نہیں لیتے. اللہ اکبر. اسلام میں یاد رکھو بدفعلی جائز نہیں ہے, نیک فعلی جائز ہے. کسی کو دیکھ کر اچھا سوچنا جائز ہے, لیکن دیکھ کر برا سوچنا جائز نہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, میں خاص طور سے میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, میری بڑی بہنوں سے, نام لے کر, بہنوں میں بھی چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں نا, میری بڑی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بچیوں کو تانا مارتے ہیں, جس شادی کے بعد تانے مارتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے اللہ کے لیے کسی کو بھی آپ منحوس نہ سمجھیں اگر آپ جنت میں ان لوگوں میں جانا چاہتے ہیں. اللہ, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو میرے نبی نے کہی, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ کی ذات پہ ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں. نفع دینے والا مالک اللہ ہے, نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کوئی مجھے زار اور نافع نہیں ہے, یہ سوچ کے چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ 3 باتیں اللہ میرے اندر لے کر آئے, اللہ آپ کے اندر لے کر آئے, جس میں موجود ہیں وہ جائیں گے. ابھی حدیث ختم نہیں, میرا عنوان اب شروع ہو رہا ہے. جیسے ہی میرے نبی نے کہا یہ, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, فقام عکاشہ ابن محصن, حدیث ختم ہوتے ہی سانس لینے کا موقع نہیں دیے, فوراً کھڑے ہو گئے. فقام عکاشہ بن محصن, کھڑے ہو گئے عکاشہ بن محصن, اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہی رضی اللہ عنہ, ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اللہ کے نبی اتنا شوق ہوا ہے یہ حدیث سن کر, سینے میں ایسا شوق جاگا ہے, آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ کے نبی مجھے ان میں شامل فرمائے. شوق ہونا جی, تذکرہ چلے تو شوق ہونا. اللہ کے نبی دعا کرو میرا نام ان میں آ جائے. اللہ کے نبی نے دعا کیا, اللہ کے نبی کہا انت منہم, وقال انت منہم, تم ان میں سے ہو, 70,000 میں تمہارا شمار ہے. اللہ اکبر. انت منہم, ان کو دیکھ کر دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے. ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہمت پہلے کھڑے ہونے کی ہوتی نہیں, کسی کو دیکھ کر, لیکن یاد رکھو نیکی کے کاموں میں ہے نا سب سے پہلے نمبر پر آؤ. آپ کو دیکھ کر دوسرا کرے, دوسرے کو دیکھ کر آپ نہیں. کسی مسجد کا اعلان ہو, کوئی آدمی آپ کے سامنے 1000 اینٹیں رکھ دے, کہے ایک اینٹ کی قیمت 1000 روپے ہے, پہلے آپ آگے بڑھ کر اٹھاؤ اس اینٹ کو, آپ کو دیکھ کر دوسرا کرے, دوسرے کو دیکھ کر آپ نہ کرو. اچھا, دوسرے صحابی جو کھڑے ہوئے نا, اللہ کے نبی ان کو کیا جواب دیے معلوم؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے, یہ اخلاق اللہ میرے تمہارے اندر پیدا فرمائے. کیا اخلاق تھے میرے نبی کے. اللہ کے نبی بول سکتے تھے نا تم نہیں ہو بھائی اس میں سے, بول سکتے تھے اچھے انداز میں, نہیں ہے تمہارا نام اس میں نہیں ہے, تم ان میں سے انت لست منہم, کچھ بھی بول سکتے تھے. میرے نبی نے جو جملہ کا اتنا پیارا جملہ ہے, سبقک بہا عکاشہ, سبقک بہا عکاشہ, لے کے جاؤ یہ جملہ, تم نہیں ہو نہیں بولے, تم سے پہلے عکاشہ آگے بڑھ گئے. جی کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے. کیسے دل توڑتے ہیں ہم لوگ, کیسے ہم شیپوٹ کرتے ہیں لوگوں کو. میرے نبی کا جملہ کتنا اچھا ہے. اللہ ہمارے نبی کی اتباع عقیدے میں بھی, عبادتوں میں بھی, اخلاق میں بھی اللہ مجھے کرنے کے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, یہ حدیث
شوق جنت کے لیے ایک اور حدیث جو اگر میں نہیں بولوں تو شاید یہ موضوع مکمل نہیں رہے گا. ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ابو الدحداح رضی اللہ عنہ. کئی بار آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی. موضوع جنت اور شوق جنت ہے، اس لیے یہ حدیث ضروری ہے. کہاں کہاں ہے حدیث؟ یہ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، بیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یتیم بچہ آتا ہے، بالغ. جی ہاں، بالغ ہونے کے بعد ویسے کوئی یتیم ہوتا نہیں، مگر وہ اس کو یتیم ہی سے تذکرہ کیا گیا ہے حدیث میں. وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں میرا گھر بنا رہا ہوں، مجھے ایک پریشانی ہے. پریشانی کیا ہے؟ بیچ میں ایک جھاڑ آ رہا ہے، وہ جھاڑ کی وجہ سے، درخت کی وجہ سے میں میرا گھر مکمل نہیں کر پا رہا ہوں، میری دیوار مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے، وہ جس کا جھاڑ ہے آپ اسے بلائیے، آپ اسے کہہ دیجئے کہ وہ جھاڑ مجھے دے دے تاکہ میں میری باؤنڈری، میرا گھر مکمل کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے. سبحان اللہ. شیخ اپنا دیکھ اس میں نہیں رہتے تھے. کئی مثالیں دے سکتا ہوں میں تمہارے سامنے. عراشی کی مثال دے سکتا ہوں، جو اونٹ ابو جہل کو بیچا تھا. ابو جہل پیسے نہیں دے رہا تھا، لینے کے لیے نبی گئے تھے صلی اللہ علیہ. بہت ساری مثالیں. عنوان بدل جائے گا، عنوان بدل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو، وہ آدمی کو بلائے جو جھاڑ والے ہیں. اب میں عربی میں جملہ پڑھتا ہوں. نبی نے وہ آدمی سے اعطیھا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، یہ جھاڑ اسے دیا لو جی، یہ جھاڑ اس کو دے دو بھائی، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک جھاڑ کا وعدہ کرتا ہوں. اعطیھا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، جنت کا ذکر ہے نا. یہ درخت اس آدمی کو دے دو، یہ یتیم بچے کو دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو وہ درخت پسند تھا، فابا، اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں دوں گا. ایسا بھی ہوتا تھا. سبحان اللہ. سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، نام ہے ابو الدحداح رضی اللہ عنہ. غور سے یہ پورا دیکھ رہے تھے. وہ گئے، ان کا ایک باغ تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے 600 درخت تھے. کتنے؟ آپ بولے کہ آپ کے حساب سے، آپ کے حساب سے انہوں نے غلط سودا کیا ہے. آپ کے حساب سے اس میں درختوں کے علاوہ ایک نہر بھی تھی، پانی بھی، اور ان کا خود کا گھر بھی تھا اس میں. منزلن و بیتن و نہرن. میرے نبی نے کہا ایک درخت کے بدلے جنت. اللہ اکبر. سیدھے وہ آدمی کے پاس گئے، وہ ایک درخت مجھے دے دو، میں پورا باغ تمہیں دے دیتا ہوں. وہ ایک درخت مجھے دے دو، پورا باغ. سبحان اللہ. کون چھوڑے گا یہ ڈیل؟ اس نے لے لیا پورا باغ. وہ درخت کی ڈیل لے کر نبی کے پاس آئے. آگے عربی میں پڑھتا ہوں، حدیث سنو. کہا اللہ کے نبی یہ درخت ہے، آپ یہ یتیم بچے کو دے دیجئے. اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں عربی میں حدیث پڑھتا ہوں. کم من عذق رداء لأبي الدرداء في الجنة قالها مرار، قالها مرار. نبی نے کہا کتنے درخت ہوں گے ابو الدحداء کے لیے جو پھلوں سے لٹک رہے ہوں گے، جو جنت میں موجود ہیں. قالها مرار. بار 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 نبی پڑھتے گئے. سبحان اللہ. ایک درخت کے لیے پورا باغ. آگے اور بھی اچھا ہے. آگے گئے، وہ اپنی بیوی موجود تھی باغ کے اندر، وہ گھر میں بیوی موجود ہے. عربی میں جملہ سنو. فأتى امرأته فقال يا ام الدحداء. کہا اے دحداء کی ماں باہر آ جاؤ. اخرجی من الحائط. میں نے یہ بیچ دیا ہے. کس سے بیچا؟ وہ عورت پوچھ رہی ہے. جواب یہ دے رہے قد بعته بنخلة في الجنة. میں نے جنت میں ایک جھاڑ کے بدلے یہ سارا باغ میں نے بیچ دیا ہے. اب عورت کیا بول رہی ہے؟ سنو میری بہنوں غور سے سنو. وہ بیوی نے کیا جواب دیا؟ یہ مجلس سمیہ سے لے کر جاؤ جواب. کیا جی تمہیں عقل ہے؟ نہیں ہے جی. 600 درخت بیچ کر ایک درخت کا سودا کا. ایسے نہیں، ایسے نہیں. اس عورت نے کیا کہا؟ فقالت ربح البيع. بہت اچھا سودا تم نے کیا ہے، اس سے بہتر، اس سے نفع والا سودا ہو نہیں سکتا. ہمارے باغ کے بدلے اللہ ہمیں جنت دے دے. شوق ہے. یہ دو واقعات جو ہمارے سامنے ہیں میرے بھائی. جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے شوق آنا چاہیے. میں نے دو واقعات ذکر کیے. ایک حدیث بول کر، ایک دو باتیں بول کر، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. میں جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. صرف شوق سے کچھ نہیں ہوتا. شوق کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے، سبب بھی چاہیے. ایسا کچھ کریں جس کے ذریعے سے اللہ ہمیں جنت دے دے. پہلی چیز کیا ہے؟ انگلیوں پر گن لیجیے. وقت کی کمی کی وجہ سے ایمان اور عمل صالح رہے، اللہ جنت دے گا انشاءاللہ. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. آج کے زمانے میں سب سے مشکل کام یہی ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے. ہمارا مال محفوظ ہو سکتا ہے،
آنے والا جنریشن محفوظ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا میرے بھائی. حالات اتنے خراب ہیں. اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت ابراہیم کی دعا دیکھو, کبھی غور سے پڑھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھے بھی بچا لے میرے بچوں کو بھی بچا لے. کس سے بچا لے؟ کہ کہیں ایسا وقت نہیں آئے کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگیں. اللہ اکبر. ابراہیم کو فکر ہے بچوں کی, اور کیسی فکر ہے, کہیں میرے بچوں سے توحید نہ چلا جائے, کہیں ایمان میں خرابی نہیں. ہمیشہ دعا کرو, اپنی ہر دعا میں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی پہلی چیز ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح, انگلیوں پر گننا. دوسری چیز, جنت میں کوئی بھی کام کبھی کوئی کسی کو بھی مت بتاؤ, یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی مت بولو, بچوں کو بھی نہیں بولو. خلوص نیت کے ساتھ کوئی ایک ایسا عمل کرو جو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں رہے, کوئی اسے نہیں جانے انشاءاللہ تعالی. کوشش کرو زندگی میں. کئی لوگ ایسے عمل کرتے ہیں مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے یہ وہ عمل کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ, کوئی بھی چھوٹا عمل, ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, راستے سے جا رہا ہے, راستے میں ایک درخت ہے کانٹے دار درخت, جانے آنے والوں کو ستا رہا ہے, ہر جانے والا پریشان ہو رہا ہے. ایک دن وہ درخت کاٹ کے پھینک دیا ہو. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رأیتہ فی الجنہ یتقلب, رأیتہ فی الجنہ یتقلب, میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے, کبھی ادھر سے ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر سے ادھر آ رہا ہے. وہ ایک درخت کو کاٹنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت. سبحان اللہ. کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل کرنے کی کوشش کرو. انا وکافر الیتیم کہاتین, اللہ ہمیں اس تیسری چیز بتا رہا ہوں. انا وکافر الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کو پالنے والا, یتیم کی ریسپانسبلٹی اٹھانے والا, یتیم کی کفالت کرنے والا, ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے. اللہ اکبر. میں وہ سارے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں نا, بیوہ کی زمین کو قبضہ کرنے والے, یتیم کی کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. ایک بیوہ آئی تھی میرے پاس بھی ایک زمانے میں, شیخ ایک بہت بڑے روڑی ہیں بنگلور کے, وہ میری زمین پہ بیٹھ گئے ہیں, کوئی رکھوالا نہیں ہے. بولا میں بھی روڑی نہیں ہوں, میں بچا نہیں سکتا, ہاں میں رہنمائی کر سکتا ہوں. یتیم کی کفالت کرنے والا, یہاں تک نبی نے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا. جی, اللہ اس سے دل میں نرمی عطا فرماتا ہے. یہ تیسری چیز. بہت ساری باتیں ہیں, وقت پرمیشن نہیں دے رہا, کسی اور موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی دخول جنت کے اسباب کیا ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ کوئی اور خطبہ میں دوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. ایک آخری چیز, اس میں اعلان بھی مجھے کرنا ہے, اس لیے میں آخری چیز یہ ہے, جو گھر اللہ کا بنائے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک ذریعہ ہے جنت میں گھر بنانے کا. الحمدللہ یہ مسجد جس میں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جن لوگوں نے بھی اسے بنایا ہے اللہ انہیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. سبحان اللہ. ساتھ میں ایک چھوٹا سا اعلان ہے, تھوڑا سا کام اس کا باقی ہے, اس مسجد کا بن تو گئی ہے, تھوڑا سا کام باقی ہے. جی, مجھے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار نے کہا بول دیجئے, اس لیے میں بول رہا ہوں. اور وہ کام یہ ہے, یہاں ایک لفٹ آنا ہے, یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں. آپ سے میری گزارش ہے, جب بھی آپ سے کہا جائے آپ اللہ کے اس گھر کے لیے آگے بڑھ کر آئیں. مسجد سمیہ کے لیے ماشاءاللہ آپ نے سیف کی مدد کی, اللہ آپ کی مدد کرے. آپ رحمانی کی مدد کر رہے ہیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے. آپ اس گھر کی بھی تھوڑی سی مدد کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری اولاد کے ساتھ, اللہ ہمارے اہل و عیال کے ساتھ پہلے مرحلے میں اللہ جنت میں داخل عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی مدد فرمائے, اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ مظلومین کی مدد فرمائے, اللہ پریشان حال لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی میرا بھائی توحید سے دور ہے اللہ اسے توحید عطا فرمائے, اللہ اسے اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت نصیب فرمائے. اللہ شرک سے بچائے, اللہ قبر پرستی سے بچائے, اللہ بدعات سے بچائے. اللہ ہمیں ایک بنائے مسلمانوں کو, اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے وہ عمل سے اللہ راضی ہو, وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو, وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم.